جیسے مرد کو نا زبان دراز بیوی پسند نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز بے عزتی کرنے والا مرد پسند نہیں ہوتا، مگر وہ سہتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک بیٹی بھی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ ایک عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی، وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات پر ہمیشہ نظر رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر یاد رکھنا شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ غور و فکر ضرور کرنا، مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہونا پڑتا ہے بھائیا۔ اور عورت گھر چلانے کے لیے کتنا بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر سے حضرت عائشہ نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ عورت کی بربادی اسی وقت شروع ہو جاتی جب اس کی حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پر خوش ہو رہی ہو۔ عورت کتنا سہتی ہے یار، شادی کے پہلے سال طلاق کی دھمکی مل گئی، گندی سی گالیاں دے دی۔ عورت نے کیا کیا؟ بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھا اور سہ لیا۔ کچھ عرصے بعد پھر سے وہی روٹین، شوہر نے تھپڑ مار دیا، طلاق کی دھمکی مل گئی، گندی سی گالیاں مل گئی۔ اب عورت نے کیا کیا؟ گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ لیا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بزرگ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ ایک محفل میں کسی نے کہا عورت پاؤں کی جوتی برابر ہوتی ہے، وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا برخوردار، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ عورت کیا ہے؟ تو جس کا بیٹا ہے وہ ہے عورت، جس کے قدموں تلے رکھی ہے جنت وہ ماں ہے عورت۔ کچھ تو احساس کر اس ذات کا جس کا نام ہے عورت، تو جس کا باپ بنے گا وہ ہے عورت، جو کل تیرا نصیب ہے وہ ہے عورت، تو جس کا بھائی ہے وہ ہے عورت۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہوں گے۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا شاید سونا ہوگا۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا اور اپنے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں، سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی با پردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونا چاندی اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور کوئی قیمت نہیں ہوتی۔